اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام ان السنة قد امیتت والبدعة قد احیت۔ محترم ناظرین، تحریک حسینی لا سے کربلا تک اسلام کی حیات میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب باطل کے شکست خوردہ کارندے اور غلاموں کی صفوں سے نکالے ہوئے بے ضمیر افراد حق کا گلا گھوٹنے کے درپے ہوئے۔ اس وقت دم توڑتے ہوئے اسلام کو اپنی نجات کے لیے صرف ایک سرمایہ نظر آیا اور اپنے نجات کی صرف ایک کشتی نظر آئی، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ اسلام نے جس کے دامن میں جا کے پناہ لی اسے حسین کہتے ہیں، اور وہ حسین بھی اتنے کریم تھے کہ اس دم توڑتے ہوئے اسلام کو فنا کے چکروں سے نکال کر لازوال بنا دیا۔ لیکن ذرا سوچئے، وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کا گلا گھوٹا جا رہا تھا اور اسلامی تعلیمات کو مسخ کیا جا رہا تھا، اور اس پیغام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا جب اپنے ایک خط کو اپنے دوست ابو رزین سلیمان کے ہاتھ میں دے کر بصرہ کی جانب بھیجا، اور وہاں کے ارکان خمسہ معروف ترین افراد مالک ابن مسمہ، مسعود ابن عمرو اور منذر بن جارود جیسے افراد کو مخاطب کر کے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ان السنۃ قد امیتت والبدعۃ قد احیت، یاد رکھو یہ سنت رسول تھی جو پامال ہو چکی ہے، اور وہ بدعتیں ہیں کہ جن کو زندہ کیا جا چکا ہے، جنہیں حیات دی جا چکی ہے۔ اس وقت ہر طرف بدعت کا دورہ چل رہا ہے اور سنتوں کا گلا گھوٹا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں اس عالم میں گویا امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے کہ بدعتوں کے عروج نے اسلام کے دائرہ حیات کو تنگ کر دیا۔ ایسے عالم میں امام حسین علیہ السلام دنیا والوں کو دعوت دے رہے تھے، دیکھو میں حسین اسلام کا نمائندہ ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ ملو، اگر تم نے میری بات کو اپنے دل میں جگہ دی تو میں تمہیں ہدایت کے راستے پہ لے چلوں گا۔ یہ امام کا پیغام تھا۔ محترم ناظرین، اسی طرح کا ایک اور کلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی جانب سے میدان کربلا میں ہمیں ملتا ہے، جب امام عالی مقام نے دشمن کو مخاطب کیا، دشمن کے لشکر کو خطاب کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی مت کرو، میں تمہیں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تمہارے بھیجے ہوئے خطوط میرے پاس موجود ہیں کہ جن خطوط کے اندر تم نے مجھے خود دعوت دی تھی، اور میں ان خطوط کے اندر تمہارے پیغامات کو پڑھ چکا ہوں۔ آؤ میں حسین تمہیں دعوت دیتا ہوں، ان السنۃ قد امیتت، دیکھو سنت پامال کر دی گئی ہے اور بدعتوں نے عروج پا لیا ہے، اور بدعتیں اپنے عروج کو جا رہی ہیں، اور یہاں پر امام نے فرمایا کہ والنفاق قد نجما، اور نفاق ظاہر ہو چکا ہے، والحدود قد عطلت، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود پامال کر دی گئی ہیں، انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا، یاد رکھو میں تمہاری طرف اس لیے آیا ہوں تاکہ امت محمد کی اصلاح کر سکوں، میں محمد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ محمد کی امت میں جو بگاڑ آ چکا ہے، میرے نانا کی امت میں جو بگاڑ آ چکا ہے، میں حسین ابن علی اس بگاڑ کو ختم کر کے دوبارہ احیاء دین کروں۔ حل یصلح لکم قتلی، کیا تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم میرا قتل کر ڈالو؟ اور اس کے بعد امام نے فرمایا وَيَحِلُّ لَكُمْ دَمِي، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم حسین ابن علی کا خون بہاؤ؟ کون حسین ابن علی؟ اور یہاں امام علی مقام علیہ السلام نے اسی خطاب کے اندر اپنا تعارف کرایا، اور امام علیہ السلام نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے نبی کے چچا زاد کا فرزند ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے میں اس کا فرزند ہوں جو سب سے پہلے ایمان لایا؟ اور اس کے بعد
امام علیہ السلام نے فرمایا اولیس حمزۃ والعباس وجعفر عمومتی، کیا حمزہ، جعفر اور عباس میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا ان سب افراد کو تم بھول گئے ہو؟ گویا امام حسین علیہ السلام اپنے پیغام میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لشکر یزید کے اتباع کرنے والوں، میں حسین چاہتا ہوں دین کا احیاء کروں اور بدعتوں کا خاتمہ کروں۔ تو گویا کیا امام حسین علیہ السلام آج کے دور میں ہمیں بھی نہیں پکار رہے؟ کیا یہ تحریک اسی وقت رک گئی تھی؟ نہ میرے معزز ناظرین، تحریک حسینی لا سے کربلا تک آج بھی چل رہی ہے، اور یہ تحریک آج بھی ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے کہ حسین کا اس وقت کا دیا ہوا پیغام آج بھی ہمیں خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کا احیاء کریں، ہم سنت کا احیاء کریں اور بدعتوں کے مقابلے میں جہاد کریں، اور جس زمانے میں بھی لوگ بدعتوں کو عروج دے رہے ہوں اس زمانے میں حسینی آواز کو بلند کر کے اسلام کی آواز کو سر بلند کیا جائے اور اسلام کے احیاء کا سامان مہیا کیا جائے، تاکہ اس زمانے کی بدعتیں خود بخود حسینی تحریک کے سامنے دم توڑتی ہوئی نظر آئیں۔ تو محترم ناظرین، یاد رکھیے حل من ناصر ینصرنا کی صدا آج بھی فضا میں گونج رہی ہے، اور حسین ابن علی آج بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کوئی ہے دنیا میں جو حسین ابن علی کا ساتھ دینے والا ہو اور اس تحریک کا ساتھی بننے والا ہو؟ اگر کوئی ایسا ہے تو آئے دین کا احیاء کرے اور بدعتوں کا مقابلہ کرے۔ آئیے اسی تحریک کا حصہ بن کر حسین ابن علی کا ساتھ دیں اور اس زمانے کے اندر بھی دین کا احیاء کریں اور دین کے مقابلے میں عروج پانے والی بدعتوں کا مقابلہ کر کے حسینی لشکر کا حصہ بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔